ونسلم ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الرؤوف الرحیم ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحاب سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انتہائی مختصر حمد و صلات کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ شکر اور احسان، انتہائی کرم اور انعام کہ اس نے ہم گنہگاروں کو اس کار خیر کی توفیق مرحمت فرمائی کہ اس کی مقدس کتاب کے مبارک درس کی سماعت کے لیے یہاں جمع ہے۔ ہزاروں درود اس نبی مکرم فخر دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر، جن کی محبت ہمارے ایمان کی جان، جن کی غلامی ہمارے سروں کا تاج، اور جن کی اطاعت دنیا اور آخرت میں کامیابی اور کامرانی کا باعث ہے۔ ہزاروں سلام ان کے ازواجین مطہرات، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر۔ حصول برکت کے لیے قرآن کریم سے آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا۔ اس سے پہلے کہ تلاوت کردہ آیہ قرآنیہ کے تحت کچھ گفتگو عرض کی جائے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم کے صدقہ و فعل مجھ گنہگار کو حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام اہل ایمان کو حق سن کر حق کو قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ماہ مقدسہ جمادی الاخر شریف کا وہ مبارک اور متبرک مہینہ ہے جس میں اہل اسلام اور مسلمانان عالم کی بے شمار یادیں اور عنوانات جڑے ہوئے ہیں، اور ان تمام یادوں اور عنوانات میں ایک عظیم ترین عنوان جو اس ماہ مبارکہ کی 22 تاریخ کے ساتھ منسوب ہے، وہ حضرت سیدنا امیر المؤمنین خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یار غار رسول، رفیق محبوب خدا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال ہے، جس کی نسبت سے اس تاریخ کو بالخصوص دنیا بھر کے مسلمان آپ کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت اور ایصال ثواب کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو اسی نسبت کے تحت آج ہمارے اس درس قرآن کا عنوان یہ مقرر کیا گیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے فضائل و مناقب اور آپ کی شان و عظمت کے ساتھ اس کے عنوان اور بیان کے ساتھ کچھ گفتگو عرض کی جائے۔ جماعت صحابہ کا ہر فرد بڑی عظمتوں کا حامل ہے۔ یہ وہ خوش نصیب جماعت ہے جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات
صرف ایک صحابی کی حیثیت نہیں رکھتی، بلکہ آپ جماعت صحابہ کے امام ہیں۔ پوری جماعت صحابہ کے آپ امام ہیں، اور جماعت صحابہ میں یہ امتیاز صرف آپ کو ہی حاصل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو حضور علیہ السلام کا صحابی کہہ کر قرآن میں ذکر فرمایا ہے۔ پوری جماعت صحابہ میں یہ امتیاز صرف آپ کو ہی حاصل ہے، اور کسی کو اللہ تبارک و تعالی نے خود حضور علیہ السلام کا صحابی، آپ کا ساتھی کہہ کر مخاطب نہیں فرمایا۔ قرآن کریم کی جو آیت مقدسہ میں نے تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ہجرت کے سفر میں غار ثور میں تشریف فرمائی کے واقعے کا ذکر قرآن کریم میں کیا، اور اس میں یہ بات ارشاد فرمائی جو قرآن عظیم کے کلمات میں نے تلاوت کیے کہ اذ یقول لصاحبہ، جب کہا انہوں نے اپنے صحابی سے۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ السلام کا صحابی، صاحب، دوست اور ساتھی ارشاد فرمایا ہے۔ یعنی اگر میں یہ کہوں تو بالکل غلط نہیں ہوگا کہ اگرچہ اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ کوئی شخص کسی بھی صحابی کی شان میں ادنیٰ گستاخی کا ارتکاب کرے تو ہمارے نزدیک وہ اہل سنت و جماعت سے خارج و فارغ ہی نہیں بلکہ گمراہ اور بے دین بھی ہے۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ امتیاز ہے کہ کسی اور صحابی کی صحابیت کا انکار کرنے والا کافر نہیں کہلائے گا، اس پر گمراہی کا، بد مذہبی کا، بے دینی کا فتویٰ تو ہوگا، لیکن اس کے کفر کا فتویٰ نہیں دیا جائے گا۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جماعت صحابہ میں وہ منفرد شخصیت ہیں کہ آپ کی صحابیت کا اگر کوئی انکار کرے گا تو اس پر بالکل عام مفتی بھی کفر کا فتویٰ صادر کرنے کا حق رکھتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ بالکل سیدھی ہے کہ قرآن نے ان کو صحابی کہا ہے، تو باقی لوگوں کے صحابی ہونے میں اس اعتبار سے اختلاف ہو سکتا ہے کہ بھئی کوئی قرآن تھوڑی ہے، حدیث ہے، ضعیف بھی ہو سکتی ہے، روایت کا اختلاف بھی ہو سکتا ہے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صحابیت اور باقی جماعت صحابہ میں سے ہر فرد کی صحابیت میں ایک بالکل واضح فرق یہ ہے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے براہ راست قرآن عظیم میں حضور علیہ السلام کا صحابی فرمایا۔ اذ یقول لصاحبہ، جب کہا ہمارے محبوب علیہ السلام نے اپنے صحابی سے، کیا کہا؟ لا تحزن، غم مت کیجئے، گھبرائیے نہیں، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس آیت مبارکہ میں جہاں ایک بات ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جماعت صحابہ میں اس امتیاز کے حامل ہیں کہ آپ کی صحابیت کا منکر قطعی اور یقینی طور پر کافر ہے، اس لیے کہ آپ کی صحابیت کا انکار کر کے وہ باقی بدعقیدگی اور گمراہیوں کے ساتھ ساتھ آیت قرآنیہ کا بھی منکر بنتا ہے، اور کیونکہ آیت قرآنیہ کا منکر ہوتا ہے اس لیے کافر ہے، کوئی شک کی بات ہی نہیں رہتی۔ جہاں اس آیت مبارکہ نے یہ بات طے کر دی اور یہ قانون وضع کر دیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صحابیت کا انکار کرنے والا کافر ہے، وہیں اس بات کو بھی واضح کر دیا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے دکھ اور غم کرنا، حضور کی وجہ سے کسی کا دکھی اور غمگین ہونا، یہ ایک عبادت ہے۔ حضور کے غم میں، حضور کی جدائی میں، حضور کی محبت میں جو اولیاء کرام بزرگان دین آنسو بہاتے ہیں،
ادیب رائے پوری شاعر اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وہ شعر بڑا مشہور ہے. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ رونے والی آنکھیں مانگو، رونا سب کا کام نہیں. رونے والی آنکھیں مانگو، رونا سب کا کام نہیں. ذکر محبت عام ہے لیکن سوز محبت عام نہیں. محبت کی باتیں تو عام ہیں، ہر کوئی کرتا ہے، لیکن محبت میں رونا یہ کسی کسی کو نصیب ہوتا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سرکار کے لیے فکر مند ہونا، سرکار کی خاطر غم میں مبتلا ہونا، کیونکہ غار میں جب سرکار کے ساتھ آپ تشریف فرما تھے اور باہر سے دشمن کے پہنچ جانے کے سبب ان کی آوازیں آپ تک آ رہی تھیں، تو آپ اس دکھ اور اس غم میں خوف زدہ تھے کہ میرے رہتے حضور علیہ السلام کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے. اور اگر کوئی دریدہ دہن اپنی بے دینی کی بنیاد پر وہ بات کرے جو موجودہ دور کے روافظ میں اکثر کی جاتی ہے کہ وہ تو اپنی جان کے خوف سے رو رہے تھے، ان کو بھروسہ ہی نہیں تھا، ان پر خوف طاری تھا، مار دیے گئے تو کیا ہوگا. اس کی تردید تو اس واقعے کی ابتدا سے ہی ہو جاتی ہے. کیا کہ جس وقت اس سفر کو جو کہ نہایت کٹھن تھا، 5000 فٹ سے زیادہ بلندی پر وہ غار واقع ہے جس میں ہجرت کے سفر کے دوران حضور علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ قیام فرمایا تھا. جن خوش نصیبوں نے دیکھا ہے، جنہوں نے نہیں دیکھا اللہ تبارک تعالیٰ انہیں دیکھنے کی سعادت عطا فرمائے. الحمدللہ اس فقیر نے بارہا دیکھا. جو لوگ گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس کی بلندی کیا ہے، راستہ آج کتنا کٹھن ہے. تو وہ وقت کہ جب اس میں کسی قسم کی کوئی سہولت اور آسانی میسر نہیں تھی، کیا ہوگا. تو جب وہاں پہنچے تھے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا تھا کہ یا رسول اللہ آپ ٹھہریے، میں غار میں جاؤں گا. تو یہ بات انہوں نے کیوں کہی تھی؟ ظاہر ہے اس لیے کہی تھی کہ آپ وہ بات جانتے تھے یا اس بات کا امکان موجود تھا جو واقعہ پیش آیا کہ غار میں کوئی موذی جانور ہو سکتا ہے. تو آپ نے اس یقین کے ساتھ کہ اگر کوئی تکلیف والا معاملہ ہو، کوئی مشکل والا معاملہ ہو، کوئی خطرے والی نوعیت ہو، تو میں اسے اپنی جان پر جھیلوں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر کوئی میرے رہتے تکلیف اور پریشانی نہیں آنی چاہیے. تو آپ نے تو گویا غار میں پہلے داخل ہونے کا فیصلہ کر کے یہ بتا دیا تھا اور یہ ثابت کر دیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دکھ، آپ علیہ السلام کو کسی تکلیف کا پہنچنا، یہ میرے لیے کتنی تکلیف کی بات ہوگی. تو یہ امکان تھا ہی نہیں اور یہ تصور کسی کے ذہن میں آنا ہی نہیں چاہیے کہ انہیں اپنی جان کا خوف تھا. وہ تو حضور علیہ السلام کے دکھ میں کہ میرے رہتے سرکار کو کوئی تکلیف ہوئی، اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا، مخلوق کو کیا جواب دوں گا کہ میں تھا اور حضور علیہ السلام کو کوئی تکلیف پہنچ گئی. اس غم میں آپ فکر مند تھے، خوف زدہ تھے، حتیٰ کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے عبادت فرمایا. کیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب حضرت ابوبکر صدیق اس کیفیت میں مبتلا تھے تو سرکار نے حضرت ابوبکر سے ارشاد فرمایا، کیا کہا؟ لا تحزن ان اللہ معنا. ابو بکر غم مت کیجئے، گھبرائیے نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ساتھ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب جو بطور بشارت حضور علیہ السلام حضرت ابوبکر سے ارشاد فرما رہے ہیں، یہ جزا تھی، اجر تھا اس عبادت کا جو حضور علیہ السلام کی فکر میں رونے کے ساتھ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں ادا فرمائی تھی. یہ اس عبادت کی جزا تھی جو ہاتھ کے ہاتھ اللہ نے عطا فرمائی. یہ کتنا بڑا اعزاز تھا. سرکار فرما رہے ہیں ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اس کا کیا مطلب ہوا؟ قرآن کے الفاظ ہیں ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ ہمارے ساتھ ہے. اس وقت کتنے افراد تھے؟ 2 افراد تھے، سب کو پتہ ہے.
تیسرا کوئی نہیں تھا۔ حضور علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ کیا مطلب؟ ہم دو نہیں ہیں، تین ہیں۔ غار میں اس وقت ہم دو نہیں ہیں بلکہ تین ہیں۔ تیسرا کون ہے؟ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تیسرا کون ہے؟ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ایسا قرب عطا فرمایا، اور حضور علیہ السلام کی برکت سے حضرت ابوبکر صدیق کو اپنا ایسا قرب عطا فرمایا کہ حضور علیہ السلام یہ نہیں فرما رہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، آپ کو میری فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ مطلب یہ کہ ابو بکر آپ غم نہ کریں، فکر نہ کریں، بلکہ یہ لمحہ تو آپ کے لیے اس اعتبار سے بجائے فکر کے شکر کا ہے کہ آج کے اس لمحے میں آپ کو بھی اللہ کا وہ قرب حاصل ہے جو مجھے اللہ کی بارگاہ میں حاصل ہے۔ ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، یعنی جیسا اس لمحے جیسا قرب مجھے اللہ کی بارگاہ میں حاصل ہے، ویسا ہی قرب آپ کو بھی حاصل ہے۔ اللہ ہمارے ساتھ ہے اور ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، تو اس کا مطلب اللہ کا جو قرب مجھے حاصل ہے وہی آپ کو بھی حاصل ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا انعام، بہت بڑا اعزاز حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حضور علیہ السلام نے اپنی زبان نبوت سے بطور بشارت عطا فرمایا۔ یہ کس عبادت کا اجر تھا؟ یہ کس مجاہدے کی جزا تھی؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے غم میں رونا، حضور کی فکر میں دکھ کا احساس ہونا۔ تو یہ جو حضور کے دکھ میں روتے ہیں نا، حضور کے غم میں اولیاء اللہ روتے ہیں، حضور کا ذکر سن کے زار و قطار روتے ہیں، تو یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس سنت کی وجہ سے یہ کیفیت ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا نا کہ بھئی اولیاء اللہ دعا کرتے ہیں۔ کسی نے حضرت ابی رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کا ہی یہ شعر ہے، فرماتے ہیں کہ کیا پوچھتے ہو ان اشکوں کا، یوں ہی تو نہیں ہم روتے ہیں۔ کیا پوچھتے ہو ان اشکوں کا، یوں ہی تو نہیں ہم روتے ہیں، دوران ثنا دل آنکھوں میں سرکار دو عالم ہوتے ہیں۔ دوران ثنا دل آنکھوں میں سرکار دو عالم ہوتے ہیں۔ ایک رسم ہے غسل کعبہ کی، ایک غسل ہے دل کے کعبے کا۔ ایک رسم ادا ہوتی ہے نا، غسل کعبہ کیا جاتا ہے، ہر سال 2 مرتبہ یہ عمل ہوتا ہے، غلاف کعبہ کی تبدیلی اور غسل کعبہ کی تقریب بڑے اہتمام سے منعقد ہوتی۔ تو ادیب رائے پوری رحمۃ اللہ فرما رہے ہیں کہ ایک رسم ہے غسل کعبہ کی، ایک غسل ہے دل کے کعبے کا۔ اس گرد کو زمزم دھوتی ہے، اس میل کو آنسو دھوتے۔ وہ جو کعبے پہ گرد دھول مٹی ہوتی ہے اس کو زمزم سے دھو دیا جاتا ہے، اور یہ جو دل کا کعبہ ہے اس کی دھلائی کس چیز سے ہوتی ہے؟ آنسوؤں سے ہوتی ہے۔ حضور کی محبت میں بہائے جانے والے آنسو یہ کعبہ قلب کو طہارت اور پاکیزگی عطا کر دیتے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت بڑی منقبت اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں بیان فرمائی۔ تو آپ کی صحابیت کا انکار کفر ہے، اللہ نے آپ کی صحابیت پر آیت قرآنی کے ذریعے مہر تصدیق ثبت کر دی۔ دوسری بات کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے آپ کی محبت مسلمہ ہے، کہ آپ کا حضور علیہ السلام کے غم میں رونا اور دکھ محسوس کرنا، خوف زدہ ہو جانا کہ حضور علیہ السلام کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی نہ صرف ستائش فرمائی بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس پر اجر اور جزا بھی عطا فرمائی۔ اور تیسری بات جو اس آیت مبارکہ نے پر واضح کی وہ یہ کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اللہ اور اس کے رسول کا جو قرب حاصل ہے، غیر انبیاء مخلوق میں کسی دوسرے انسان کو اللہ اور اس کے حبیب علیہ السلام کا ویسا قرب حاصل نہیں ہے۔ قرآن کی اس آیت نے ان تینوں باتوں کو واضح کر دیا۔ یہ تو بات تھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صحابیت کی۔ اب اگر ہم بات کریں ان کی صداقت کی، کیونکہ ہم ان کو ابو بکر صدیق کے نام سے جانتے ہیں،
اور صدیق اکبر کے نام سے پکارتے ہیں۔ تو بعض منافقین اور بدعقیدہ لوگ اس پر بھی اعتراض کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھئی صدیق اکبر تو یہ تو حضور کا وصف ہے، آپ کسی اور کے لیے اس کو کیسے منسوب کر سکتے ہیں؟ مقصود ان کا حضور کی شان کو بیان کرنا نہیں ہوتا، بلکہ مقصود ان کا حضرت ابو بکر کے لیے اس صفت کا انکار کرنا ہوتا ہے، ان کا مقصود یہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر یہاں ہم بات کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی منقبتوں پر آیات قرآنی کی مہریں لگا دی ہیں قیامت تک کے لیے۔ لہذا جب ہم بات کرتے ہیں آپ کی صداقت کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ فرمان ہمارے سامنے آتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذی جاء بصدق وصدق بہ، قرآن کی آیت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتا ہے والذی جاء بصدق وصدق بہ، اور وہ جو سچائی کا پیغام بر بن کر آیا۔ کسی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، سب کو پتہ ہے کس کی بات ہو رہی ہے، حضور علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے والذی جاء بصدق، وہ جو سچائی کا پیغام لے کر آیا، سچائی کا پیغامبر بن کر آیا، یہ ہوئی حضور کی بات۔ اب اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے وصدق بہ، اور وہ جس نے سب سے پہلے اس کی تصدیق کی۔ اب دو افراد کا ذکر ہو گیا یہاں پر، ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اللہ نے فرمایا وصف صداقت کے ساتھ کہ وہ جو سچائی کا پیغام لے کر آیا، حضور علیہ السلام کی بات ہو گئی، سرکار کی نعت ہو گئی۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وصدق بہ، اور جس نے سب سے پہلے اس کی تصدیق کی، یعنی دونوں جگہ وصف صداقت کی بات ہو رہی ہے۔ پہلا ذکر حضور علیہ السلام کا ہے، دوسرا ذکر اس کا جو سب سے پہلے ایمان لایا، جس نے سب سے پہلے حضور علیہ السلام کی تصدیق کی۔ تو یہ بات مسلمانوں کا ایک ایک بچہ جانتا ہے کہ مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی شخصیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ہے۔ اور جب آپ ایمان لانے والوں میں پہلے مرد ہیں تو پھر اس بات میں کسی کو اختلاف ہو ہی نہیں سکتا کہ وصدق بہ کا اطلاق حضرت ابوبکر کی ذات پر ہی ہوتا ہے رضی اللہ عنہ۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے وہ جو سچائی کا پیغام لے کر آیا، یعنی اللہ نے پہلے حضور کی نعت بیان کی، پھر فرمایا وصدق بہ، اور وہ جس نے سب سے پہلے اس کی تصدیق کی، گویا حضرت ابوبکر کی صداقت کا اللہ نے ذکر فرمایا۔ تو پتہ چلا کہ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی قرآن کی آیات کے بیان میں ترتیب الفاظ کے ذریعے واضح کر دیا ہے کہ اسلام اور مسلمانوں میں میرے محبوب کے بعد اگر کوئی منقبت پڑھے جانے کے لائق ہے تو وہ صدیق اکبر کی ذات ہے۔ مسلمانوں کے یہاں اہل ایمان کے نزدیک میرے محبوب کے بعد جو ذات لائق تعریف و توصیف ہے وہ ابو بکر کی ذات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو سچائی کا پیغام بر بنا کر بھیجا۔ سرکار کی ذات کے ساتھ وصف صداقت ایسا وابستہ تھا کہ سرکار علیہ السلام نے ابھی اعلان نبوت بھی نہیں کیا تھا، لیکن کفار اور مشرکین آپ کو صادق اور امین کہتے تھے۔ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے سفر معراج فرمایا اور سفر معراج سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام واپس لوٹ رہے تھے، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے حضرت جبرائیل سے کہا کہ جب میں لوٹ کر جاؤں گا تو لوگ اس واقعے کی تکذیب کریں گے، یعنی انکار کریں گے، لوگ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے، انکار کریں گے لوگ۔ تو جن روایات میں یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے یہ بات حضرت جبرائیل سے کہی، ان میں جواب ظاہر ہے حضرت جبرائیل کی طرف سے، اور جن روایات میں یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے یہ بات اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، ان روایات میں ظاہر ہے یہ جواب اللہ کی طرف سے ہے کہ گویا اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا حضرت جبرائیل نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اور انکار کرے تو کرے مگر ابو بکر آپ کی تصدیق کریں گے۔ کوئی اور انکار کرے تو کر سکتے ہیں، بہت سے لوگ انکار کریں گے، آج تک کر رہے ہیں انکار، لیکن اللہ اور حضرت جبرائیل امی دونوں میں سے، یعنی اگر روایت کو حضرت جبرائیل سے منسوب کر کے کہیں تو ان کی طرف سے،
ورنہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے یہ تصدیق کر دی گئی تھی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس کی تصدیق فرمائیں گے۔ گویا حضور علیہ الصلاۃ والسلام جو کہ سچائی کا پیغام لے کر آئے اور جس نے سب سے پہلے اس کی تصدیق کی دونوں صورتوں میں، یعنی سرکار کی نبوت کی تصدیق کرنے والے اور سرکار کے سفر معراج کی تصدیق کرنے والے، دونوں صورتوں میں پہلے مرد حضرت ابوبکر ہیں۔ تو گویا اس آیت نے پچھلی آیت نے آپ کی صحابیت پر مہر تصدیق لگائی تھی اور اس آیت نے آپ کی صداقت پر مہر تصدیق لگا دی کہ آپ صرف صدیق نہیں ہیں بلکہ صدیق اکبر ہیں۔ قرآن کریم فرقان حمید آپ کی ان عظمتوں کو اور رفعتوں کو جا بجا بیان کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی بڑے منفرد انداز میں اسی آیت مبارکہ میں آپ کی شان کا تذکرہ کرتا ہے۔ تو جہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس بات کی صراحت فرما دی کہ آپ کی صداقت پر مہر تصدیق ثبت کر دی، وہیں اس آیت کے نظم کلمات نے، الفاظ کی ترتیب نے یہ بات بھی واضح کر دی کہ آپ ہی ساری مخلوق میں انبیاء کے بعد سب سے افضل ہستی ہیں، سب سے افضل ہستی آپ ہی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آیت مبارکہ کے اگلے حصے میں، والذی جاء بالصدق وصدق بہ، وہ جو صداقت کا پیغام لے کر آیا اور وہ جس نے سب سے پہلے اس کی تصدیق کی، اللہ فرماتا ہے اولئک هم المتقون، وہ سب سے زیادہ پرہیزگاروں میں ہیں۔ اب یہ جو تقوی کی بات ہو رہی ہے، پرہیزگاری کی بات ہو رہی ہے، اس میں ہم جمع کی ضمیر ہے، یعنی ایک کی بات نہیں ہو رہی ہے، دو کی بات ہو رہی ہے، ایک سے زیادہ کی بات ہو رہی ہے۔ کن دو کی بات ہو رہی ہے؟ جن دو کا ذکر ہوا ہے۔ کن دو کا ذکر ہوا ہے؟ پھر عرض کر دوں، اللہ فرمایا والذی جاء بالصدق، وہ جو سچائی کا پیغام لے کر آیا، حضور کا ذکر ہوا۔ وصدق بہ، اور وہ جس نے سب سے پہلے اس کی تصدیق کی، حضرت ابوبکر کا ذکر ہوا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ اولئک هم المتقون، وہی سب سے زیادہ پرہیزگاروں میں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں حضرت ابوبکر صدیق کے تقوی کو حضور کے تقوی کے ساتھ ملا کر بیان فرمایا ہے۔ اولئک هم المتقون، وہ سب سے زیادہ پرہیزگاروں میں ہیں۔ وہ کون دو جن دو کا ذکر ہوا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے تقوی کو حضور علیہ السلام کے تقوی کے ساتھ ملا کر بیان فرمایا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق ساری امت میں انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین ہستی ہیں۔ کیوں؟ اس آیت سے یہ بات کیسے پتہ چلتی ہے؟ ایسے پتہ چلتی ہے کہ اللہ نے یہ تو فرما دیا کہ وہ جو سچائی کا پیغامبر بن کر آیا اور جس نے سب سے پہلے اس کی تصدیق کی، یہ دونوں اہل تقوی میں سے، اولئک هم المتقون، وہی سب سے زیادہ پرہیزگاروں میں سے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک اور مقام پر ارشاد فرماتا ہے، اور یہ بات آپ نے 12 علماء سے سنی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ فرماتا ہے تم میں سے اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے، جو زیادہ تقوی والا ہے۔ انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا، زیادہ رتبے والا، زیادہ درجے والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے، زیادہ متقی ہے۔ اب جس کے تقوی کو اللہ نے حضور کے تقوی کے ساتھ ملا کر بیان کیا ہے، حضور کی امت میں اس سے زیادہ متقی کون ہو سکتا ہے؟ اور وہ کون ہے؟ وہ حضرت ابوبکر صدیق ہے۔ اسی لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اہل اسلام میں افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق کہا گیا ہے۔ سارے انسانوں میں نبیوں کے بعد تحقیق کے ساتھ سب سے افضل ہستی، سب سے شان والے، رتبے والے، درجے والے۔ یہ ان کا تقوی ایسا عظیم تقوی تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے تقوی کو علیحدہ سے قرآن میں بیان فرمایا ہے، اور ایک بار نہیں کئی بار بیان فرمایا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے تقوی کو۔ مثال کے طور پر جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ مبارکہ کے موقع پر حضور علیہ السلام، جیسے اسرا کے موقع پر جب حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام سے
اپنے اموال بطور عطیہ پیش کرنے کی ترغیب دلائی سرکار نے، اور لوگ اپنے اپنے مال لے کر حضور کی بارگاہ میں آئے۔ واقعہ مشہور ہے، آپ نے سنا کہ کوئی کچھ لے کر آیا، کوئی کچھ لے کر آیا، کوئی کچھ لے کر آیا۔ سرکار ہر ایک سے پوچھتے تھے کتنا لائے ہو، بتاتا تھا اتنا لائے ہو۔ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ اتنا چھوڑا۔ ترتیب وار سب آتے چلے گئے، سب کو پتہ ہے حضرت عمر آدھا مال لے کر آئے تھے۔ پھر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ابوبکر صدیق نے اپنے اموال پیش کیے، اور حضور علیہ السلام جب آپ سے پوچھا ابوبکر کیا لائے ہو، تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جو کچھ تھا سب لے آیا ہوں۔ اس موقع پر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سرکار کی بارگاہ میں اس حال میں حاضر ہوئے تھے کہ آپ کے بدن پر ٹاٹ کی ایک بوری تھی، جس میں آپ نے کاٹ کر آستین بنائے ہوئے تھے اور اسے اپنے بدن پر پہن لیا تھا۔ ٹاٹ کی ایک بوری، اور ببول کے کانٹے سے اسے اپنے جسم پر آپ نے روکا ہوا تھا۔ جب اس حال میں آپ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آپ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ جو کچھ تھا سب لے آیا ہوں، اور واقعتاً آپ سب کچھ لے آئے تھے، اور یہ معاملہ آپ نے ایک بار نہیں 3 مرتبہ کیا اپنی زندگی میں، کہ حضور علیہ السلام نے اموال لانے کی ترغیب دی تو آپ جو کچھ تھا سب لے آئے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ تو جب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ نے یہ اموال پیش کیے، اور حضور علیہ السلام نے باقی سب کی طرح آپ سے بھی یہ پوچھا کہ ابوبکر کیا لائے ہو؟ یا رسول اللہ جو کچھ تھا سب لے آیا ہوں۔ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ فرمایا گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ آیا۔ گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے۔ یہ جو آپ کا جواب تھا، اور یہ جو آپ کے لانے کا انداز تھا، اور یہ جو آپ کی کیفیت تھی اس وقت جب حضرت جبرائیل امی ان آیات کو لے کر آئے ہیں، جو بھی آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، جب حضرت جبرائیل امی ان آیات کو لے کر آئے ہیں تو حضرت جبرائیل امی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اس حال میں کہ حضرت جبرائیل نے بھی انسانی وجود اختیار کر کے ویسا ہی ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا تھا اور ببول کا کانٹا لگا کر اسے اپنے جسم پر روکا ہوا تھا، جیسا حضرت ابوبکر صدیق پہنے ہوئے تھے۔ سرکار نے حیرت کا اظہار کیا، جبرائیل یہ کیا، تم انسانی شکل میں آئے ہو اور ابو بکر جیسا لباس پہنے ہوئے ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق عرض کرتے یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ابو بکر کا یہ عمل ایسا مقبول اور اتنا محبوب ہوا ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے مجھے اور تمام آسمانی فرشتوں کو کہ آج ابو بکر کی سنت میں ایسا ہی لباس پہن لو۔ میں اکیلا نہیں پہنا ہوا ہوں، بلکہ تمام آسمانی فرشتوں نے ایسا ہی لباس پہنا ہوا ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، اللہ تبارک تعالی ارشاد فرماتا ہے وہ جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، متقی کہتے ہیں پرہیزگار کو، اور اتقا مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی سب سے بڑا پرہیزگار، سب سے زیادہ پرہیزگار۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، وہ جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے، الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، اور وہ کہ جس نے اپنا ستھرا ترین مال آپ کی بارگاہ میں لا کر پیش کیا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع پر حضرت ابوبکر صدیق کے مال کی بھی تعریف کی اور جس نیت سے لائے تھے اس نیت کی بھی تعریف کی۔ اتقا کہہ کر بتایا کہ پورے تقوی کے ساتھ یہ مال پیش کیا گیا ہے، اور یتزکا کہہ کر بتایا گیا کہ اس سے زیادہ پاک مال کسی کا ہو ہی نہیں سکتا۔ دونوں چیزیں بیان کی نا اللہ نے، اتقا کہہ کر یہ بیان کیا کہ جس نیت کے ساتھ ابو بکر نے، اس سے زیادہ پرہیزگاری والی نیت ہو نہیں سکتی، اور یتزکا کہہ کر بتایا کہ ایسا پاک مال لے کر آئیں یہ آپ کی بارگاہ میں میرے محبوب کہ اس سے زیادہ پاکی کسی کے مال میں ہو نہیں سکتی۔ تو ایک ساتھ اللہ نے حضرت ابوبکر صدیق کی کئی منقبتیں اس آیت میں بیان فرما دی، آپ کے تقوی کی بھی، آپ کی نیت کی پاکیزگی کی بھی، آپ کے اخلاص کی بھی، اور آپ کے مال کی طہارت کی بھی۔ اور جس حال میں حضرت جبرائیل امی ان آیات کو لے کر آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ذریعے سے یہ بھی بتا دیا کہ اللہ اور آسمان کے فرشتے حضرت ابوبکر صدیق پر کس قدر راضی ہیں، کس قدر خوش ہیں، اور کس قدر محبوب یہ عمل ہوا۔ اور یہی وجہ ہے
کہ حضور علیہ السلام کی وہ حدیث آپ نے بارہا علماء سے سنی ہے. حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ اموال لے کر سرکار کی بارگاہ میں آئے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے خوشی کا اظہار فرمایا. یہ مال مقدار میں حضرت عمر کے مال سے کم تھا لیکن شان میں ان کے مال سے زیادہ تھا، اس لیے کہ مقدار میں حضرت عمر کا مال زیادہ تھا مگر وہ آدھا لائے تھے، اور یہ مقدار میں کم تھا مگر جو کچھ تھا سب لے آئے تھے. تو پھر شان میں تو یہ زیادہ ہوا نا، وہ مقدار میں زیادہ تھا، یہ شان میں زیادہ تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہوئے اور اس موقع پر سرکار علیہ السلام نے اعلان فرمایا. کیا فرمایا؟ سرکار نے فرمایا مجھے اور اسلام کو جس قدر ابو بکر کے مال نے نفع دیا کسی کے مال نے اس قدر مجھے اور اسلام کو نفع نہیں دیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی منقبت، آپ کی شان بیان کر رہے تھے کہ مجھے اور اسلام کو جس قدر نفع ابو بکر کے مال نے دیا کسی اور کے مال نے نہیں دیا. تو حضرت ابو بکر زارو قطار رو رہے تھے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں بھی آپ کا ہوں اور میرا مال بھی آپ کا ہے. میں بھی آپ کا ہوں، آپ کا غلام ہوں، آپ کی ملکیت ہوں، میرے اموال بھی آپ کے ہیں، آپ کی ملکیت ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے تقوی کو، آپ کی پرہیزگاری کو ان آیات طیبات میں بیان فرمایا. اسی طرح جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم کی انتہا ہوئی اور لوگوں کو آپ پر ترس آنے لگا اور حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت بلال کی حضور سے محبت کا پتہ چلا کہ بھئی یہ سب کچھ حضور اور اسلام کی محبت کی خاطر ہے. تو آپ نے غالباً امیہ بن خلف اس کا نام تھا جو آپ کا مولا تھا جس کے آپ غلام تھے، اس کو جا کر کہا بھئی میں یہ غلام خریدنا چاہتا ہوں. اس نے کہا تم تو ابو بکر بڑے کامیاب تاجر ہو، پھر یہ کالا بھونڈا بے ہنر غلام تم خریدنے کے لیے آئے ہو، تم سے تو یہ توقع نہیں تھی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ تجھے اس سے کیا غرض کہ یہ ہنر والا ہے یا بے ہنر، یہ حسن والا ہے یا بدصورت، یہ کمال والا ہے یا عیبدار، تو اس کی قیمت لگا. تو کہا ابو بکر لگتا ہے کہ تم کسی وجہ سے اس کو خریدنا چاہتے ہو. ظاہر ہے وہ سمجھ چکا تھا کہ یہ بحیثیت مسلمان اور بحیثیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عاشق کے ان کی خریداری پر آمادہ ہیں. اس نے کہا بھئی پھر میں اپنی مرضی سے قیمت لوں گا. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا بھئی جو قیمت تم لگاؤ. تو اس نے یعنی نہایت ہی بے تک کی قیمت کہ جو کسی بھی اعتبار سے اس معیار کے کسی دوسرے غلام کی ہو نہیں سکتی تھی، لیکن یہ جانتے ہوئے کہ ابو بکر تو اپنے کسی معاملے کی وجہ سے یعنی اسلام کی وجہ سے ان کو خرید رہے ہیں، بہت زیادہ قیمت اس نے لگائی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منہ مانگی قیمت دے کر حضرت بلال کو خرید لیا اور لا کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا. فرمایا یہ بلال ہیں یا رسول اللہ، یہ بلال ہیں، ان کو میں نے آپ کی خاطر، اسلام کی خاطر منہ مانگی قیمت پر خریدا ہے اور میں آپ کی رضا اور آپ کی خوشنودی کے لیے ان کو آزاد کرتا ہوں. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر بلال کی قیمت جو تم نے ادا کی ہے اس میں کچھ پیسے میرے بھی ملا لو. یہ حضرت بلال کی بھی منقبت ہے کہ کیسی شان تھی ان کی کہ سرکار نے حضرت بکر صدیق سے فرمایا کہ ابو بکر بلال کی جو قیمت تم نے ادا کی ہے اس میں کچھ پیسے میرے بھی شامل کر لو. حضرت ابوبکر صدیق زارو قطار رونے لگے اور عرض کی یا رسول اللہ جو کچھ قیمت میں نے ادا کی ہے وہ آپ ہی کے پیسے تھے. یا رسول اللہ میں نے جو دیے میرے تھوڑی، میں تو پہلے کہہ چکا ہوں میں بھی آپ کا ہوں، میرا مال بھی آپ کا ہے. لوگوں نے چیما گوئیاں کرنا شروع کر دیں کہ بلال یا اس کے ماں باپ کا ابو بکر پر کوئی احسان ہے. منافقین نے یہ بات لوگوں میں مشہور کرنا شروع کی کہ بلال کا اور ان کے آبا و اجداد کا کوئی ابو بکر پر یا ان کے اہل خانہ پر کوئی احسان ہے جو اتارنے کے لیے انہوں نے اتنا مہنگا اور بھونڈا سودا کیا ہے، یہ تو بڑے کامیاب تاجر ہیں.
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے لوگوں کی اس بات کو نظر انداز کر دیا، اہمیت نہیں دی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیرت کو گوارا نہیں ہوا۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، اللہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی پاکی کو بیان کیا اور آپ پر لگنے والے الزام کی تردید کی، اور ارشاد فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، اللہ فرماتا ہے کسی کا اس پر کوئی احسان نہیں ہے کہ جس کا بدلہ اس نے اس مال کے تحت دیا ہو جو اسلام کی خاطر بلال کی آزادی کے لیے خرچ کیا۔ اللہ نے فرمایا کسی کا احسان نہیں ہے، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی یہ بات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے ارشاد نہیں فرمائی کہ ابو بکر پر کسی کا احسان نہیں ہے، بلکہ حضور علیہ السلام نے حضرت ابوبکر کے لیے عظیم و شان بات ارشاد فرمائی، اور وہ بات یہ ارشاد فرمائی سرکار اسلام نے کہ لوگوں سنو، تم میں سے کسی شخص کا بھی مجھ پر یا اسلام پر کوئی احسان تھا تو وہ میں نے اتار دیا، کسی شخص کا بھی اگر کوئی احسان تھا میں اتار چکا ہوں، کوئی اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ مجھ پر یا اسلام پر کسی کا احسان ہے۔ حضور نے عام بات کہی ہے سب کے لیے، فرمایا سوائے ابو بکر کے، سوائے ابو بکر کے، ان کے احسان کی جزا اللہ تبارک تعالیٰ قیامت میں ان کو عطا فرمائے گا۔ ان کا جو احسان ہے مجھ پر اور اسلام پر، ان کے احسان کی جزا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اہل تصوف فرماتے ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی دنیا میں جو شان ہے سو ہے، قبر میں حضور کا پہلو ہونے کی وجہ سے جو شان ہے سو ہے، حشر میں بھی آپ کی شان سب سے جدا ہوگی، اس لیے کہ تمام اہل محشر اللہ کی بارگاہ میں حساب دینے کے لیے کھڑے ہوں گے، ابو بکر سارے اہل محشر میں اکیلے ہیں جو حساب دینے کے لیے نہیں لینے کے لیے کھڑے ہوں گے، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ ابو بکر اللہ دے گا آپ کو، سب کا حساب میں نے چکا دیا ہے، سوائے ابو بکر کے ان کی جزا اللہ تعالیٰ ان کو دے گا، یعنی باقی سارے لوگ اللہ کو حساب دینے کے لیے کھڑے ہوں گے، حضرت بکر لینے کے لیے کھڑے ہوں گے۔ یہ امتیاز حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا قیامت کے دن بھی ہوگا۔ تو اللہ نے آپ پر لگنے والے اس الزام کی تردید کی، اور قرآن کی اس آیت میں فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، اللہ فرماتا ہے ان پر کسی کا احسان نہیں تھا کہ جس کا بدلہ انہوں نے چکایا ہو، یعنی یہ تو خالص اللہ کی رضا کے لیے۔ تو ان کے اخلاص کو، ان کے تقوی کو، ان کی صداقت کو اور ان کی صحابیت کو قرآن کریم نے بڑے خوبصورت اور منفرد انداز میں بار بار بیان کیا، اور سب سے بڑھ کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی جو منقبت قرآن نے بیان فرمائی، وہ قرآن کریم کے یہ الفاظ ہیں کہ جن میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، اللہ فرماتا ہے دو میں کا دوسرا جب وہ غار میں تھے۔ اس کے بعد وہ کلمات ہیں جو میں نے خطبے میں پڑھے تھے، اذ یقول لصاحبہ، جس کی تشریح میں کر چکا ہوں، اس سے پہلے یہ الفاظ ہیں، الفاظ آیت کے اس سے پہلے ہیں، میں پڑھ اب رہا ہوں اختتامی طور پر، کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، دو میں کا دوسرا جب وہ غار میں تھے۔ اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ پھر آگے بات وہ ہو رہی ہے کہ جب ہمارے حبیب نے ان سے کہا کہ خوف مت کیجئے، غم مت کیجئے، یہ بات کی بات ہے، اللہ نے ابتدا میں کیا فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، دو میں کا دوسرا جب وہ غار میں تھے۔ اب باقی آیات میں توجیحات کرتے ہیں اور اس کی تعویلات کرتے ہیں وہ لوگ جن سے عظمت و صداقت صدیق اکبر ہضم نہیں ہوتی، لیکن یہ منقبت حضرت ابوبکر صدیق کی وہ ہے کہ جس میں کوئی کلام ہی نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، دو میں کا دوسرا جب وہ غار میں تھے۔ ظاہر ہے کہ دنیا اسلام میں کوئی ایک فرد بھی اس بات میں اختلاف کر ہی نہیں سکتا کہ یہ بات کس غار کی ہو رہی ہے اور وہ کون تھے جو غار کے اندر موجود تھے۔ دنیا اسلام میں کوئی ایک شخص بھی اس میں اختلاف کر ہی نہیں سکتا، سب کو پتہ ہے کہ وہ غار کون سا تھا اور اس میں دو افراد کون سے تھے۔
اب جب وہ غار سب کو پتا ہے کہ کون سا تھا، اور اس میں جو دو افراد تھے وہ بھی سب کو پتا ہے کہ کون سے تھے، اب قرآن کے الفاظ کیا ہیں؟ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، دو میں کا دوسرا جب وہ غار میں تھے، تو دو کون تھے یہ تو پتا ہے، اب جب کہا جا رہا ہے ان میں کا دوسرا، تو کس کی بات ہو رہی ہے؟ جب کہا جا رہا ہے ان میں کا دوسرا تو کس کی بات ہو رہی ہے؟ ظاہر ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کسی معاملے میں دوسرے تو ہو ہی نہیں سکتے، حضور تو ہر معاملے میں اول ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو تخلیق کیا اور صحابی رسول حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سرکار سے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہمیں خبر دیجئے اس بات کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں سب سے پہلے کسے تخلیق کیا، تو حضور علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ بہت بار آپ نے علماء سے سنا، زرقانی شریف کی حدیث، سرکار نے فرمایا یا جابر اول ما خلق اللہ نوری قبل کل شیء، اے جابر سن لے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے تخلیق فرمایا۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام تو کسی معاملے میں دوسرے ہو ہی نہیں سکتے، حضور تو ہر معاملے میں اول ہیں۔ ظاہر ہے جب حضور اول ہیں تو پھر دوسرا کون ہوا؟ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، دو میں کا دوسرا جب وہ غار میں تھے، تو دوسرا کون ہوا؟ سب کو پتا ہے دوسرے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ اچھا جب دوسرے حضرت ابوبکر صدیق تھے تو اس آیت نے حضرت ابوبکر کو حضور کا دوسرا کہا ہے، ثانی کہا ہے نا، عربی میں گنتی جب کہتے ہیں اولا ثانی، پہلا دوسرا، اولا ثانی پہلا اور دوسرا، تو اب حضور علیہ الصلاۃ والسلام اول ہوئے، پہلے ہوئے، حضرت ابوبکر صدیق ثانی ہوئے یعنی دوسرے ہوئے۔ اب ثانی کے تین معنی آتے ہیں، پیچھے والا، بعد والا، دوسرا والا، یہ تینوں معنی آتے ہیں ثانی کے، پیچھے والا، بعد والا، دوسرا والا۔ اب جب اس آیت کو ہم اپنے سامنے رکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتنی بڑی منقبت ان کلمات میں ارشاد فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، دو میں کا دوسرا جب وہ غار میں تھے۔ اگر دوسرے کا یعنی ثانی کا معنی کیا جائے بعد والا تو طے ہو گیا کہ حضور کے بعد مخلوق میں اگر کوئی ہے تو حضرت ابوبکر صدیق ہے، اگر ثانی کا مطلب بعد والا کیا جائے۔ اگر ثانی کا مطلب کیا جائے دوسرا، اگر ثانی کا مطلب کیا جائے دوسرا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس امت کے پہلے امام ہیں، یعنی مسلمانوں نے سب سے پہلے جو نماز پڑھی ہے وہ حضور کی اقتداء میں پڑھی ہے۔ اور معنی کیا جائے دوسرا تو پھر کیا مطلب ہوا؟ بعد والا، تو حضور کے بعد پھر کون امام ہے؟ تو قرآن نے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار کہہ کر یہ بھی فیصلہ کر دیا کہ بھئی بعد والا یعنی دوسرا، پیچھے والا، حضور کے پیچھے کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق ہیں۔ حضور کے بعد کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق ہیں۔ حضور کے دوسرے کون ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق ہیں۔ ثانی کے ایک معنی اس جیسا بھی ہوتے ہیں، یہ بھی سب کو پتہ ہے نا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہیں لا ثانی، حضور کا تو کوئی ثانی ہو ہی نہیں سکتا، یہی بات ہے نا بھائی۔ اور یہ بھی بات سب کو پتہ ہے کہ ثانی کے معنی اس جیسا بھی ہوتے ہیں۔ اب مفسرین فرماتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بہت بڑی منقبت ہے اس میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، دو میں کا دوسرا جب وہ غار میں تھے۔ اللہ نے حضرت ابوبکر کو اس آیت میں حضور کا ثانی کہا ہے۔ کیا مطلب؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ لا ثانی محبوب کے کسی غلام کو اس کا ثانی کہے تو پھر اس کی شان کیا ہوگی خود ہی سمجھ لو۔ حضور تو لا ثانی ہے، لیکن اللہ حضرت ابوبکر کو حضور کا ثانی فرما رہا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کے الفاظ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، دو میں کا دوسرا جب وہ غار میں تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ثانی فرما کر
یہ بھی بتا دیا کہ حضرت ابو بکر حضور کے بعد ہیں، یہ بھی بتا دیا کہ حضور کے پیچھے ہیں، یہ بھی بتا دیا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دوسرے ہیں، اور یہ بھی بتا دیا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ خاص تمثیل، خاص مماثلت اللہ نے حضرت بکر صدیق کو عطا فرمائی ہے۔ وہ مماثلت جو اللہ تعالیٰ نے حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سرکار کے ساتھ عطا فرمائی ہے، کیونکہ وقت ختم ہونے والا ہے تو میں مختصر کر کے، مضمون تو کچھ طویل تھا، میں آپ کو وہ بات عرض کر دیتا ہوں کہ وہ مماثلت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی حضور علیہ السلام کے ساتھ، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار کے ضمن میں۔ پہلی بات، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے خود ہی ارشاد فرما دیا، سرکار علیہ السلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جو کچھ عطا کیا میں نے وہ سب کچھ اپنے دامن سے ابو بکر کے دامن میں منتقل کر دیا سوائے نبوت کے۔ حضور فرماتے ہیں میں نے سب ابو بکر کے دامن میں منتقل کر دیا۔ تو جب منتقل کر دیا تو گویا حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ کو اپنی غلامی میں، اپنی نیابت میں، اپنی امت کے لیے مالک و مختار بنا دیا، والی بنا دیا اپنی امت کا۔ اب وہ مماثلتیں کیا ہیں؟ حیرت انگیز مماثلتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دو داماد عشرہ مبشرہ ہیں، حضرت عثمان غنی اور حضرت مولا علی۔ اب دیکھیے عشرہ مبشرہ وہ 10 افراد ہیں جن کی خاصیت یہ ہے کہ حضور نے ایک ہی محفل میں، ایک ہی نشست میں ان 10 کو نام لے کر جنتی ہونے کی بشارت عطا فرمائی۔ مماثلت بتا رہا ہوں، حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اللہ نے حضور کا ثانی فرمایا، تو مماثلت کیا کیا اللہ نے عطا فرمائی۔ حضور علیہ السلام کے دو داماد عشرہ مبشرہ ہیں، حضرت ابو بکر کے بھی دو داماد عشرہ مبشرہ ہیں، ایک حضرت طلحہ اور ایک حضرت زبیر، یہ عشرہ مبشرہ میں سے، اور یہ دونوں حضرت ابو بکر کے داماد ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو وفات سے 2 سال پہلے زہر دیا گیا تھا، حضرت ابو بکر صدیق کو بھی آپ کے وفات سے 2 سال پہلے زہر دیا گیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی زہر یہودیوں نے دیا تھا، عورت نے دیا تھا اور کھانے میں دیا تھا۔ حضرت ابو بکر کو بھی زہر یہودیوں نے دیا، عورت نے دیا اور کھانے میں دیا، یعنی مماثلت بتا رہا ہوں میں آپ کو کتنی زیادہ ہے۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ بھی اس برتن میں، اس پلیٹ میں ایک صحابی شریک تھے جن کا اس زہر کی وجہ سے شہادت ہو گئی تھی، اور حضرت ابو بکر کے ساتھ بھی اس پلیٹ میں ایک صحابی شریک تھے جن کا اس زہر کی وجہ سے شہادت ہو گئی تھی۔ سرکار بھی حیات رہے، حضرت ابو بکر بھی حیات رہے، ساتھ والے صحابی سرکار کے بھی شہید ہو گئے، ساتھ والے صحابی حضرت ابو بکر کے بھی شہید ہو گئے۔ اس زہر کی وجہ سے حضور کا وصال نہیں ہوا، حضرت بکر کا بھی وصال نہیں ہوا۔ حضور کا وصال ہوا بخار کی وجہ سے، یعنی سبب وفات، جیسے کوئی ڈاکٹر سرٹیفکیٹ، ڈیتھ سرٹیفکیٹ جاری کرتا ہے تو اس میں ریزن آف ڈیتھ لکھتا ہے کہ بھئی موت کی وجہ کیا تھی، تو حضور علیہ السلام کا جو سبب وصال تھا وہ تھا بخار۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بھی سبب وصال بخار ہی تھا۔ حضور کو بھی وصال 15 دن، حضور کو بھی وصال سے 15 دن پہلے بخار ہوا تھا، اور حضرت ابوبکر کو بھی وصال سے 15 دن پہلے بخار ہوا۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جو آخری عمل کیا وہ تھا مسواک۔ حضور علیہ السلام کا جو آخری عمل تھا وہ تھا مسواک۔ حضرت ابوبکر کا بھی آخری عمل مسواک تھا۔ لیکن اس سے بھی زیادہ حیرت کی بات کہ حضور کو بھی مسواک حضرت عائشہ نے اپنے منہ میں چبا کر دی تھی وقت وصال، اور حضرت ابوبکر کو بھی آپ نے ہی اپنے منہ میں چبا کر مسواک دی وقت وصال۔ یہ مماثلت ہے حضرت ابوبکر صدیق کی حضور کی ذات کے ساتھ، مماثلت۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، اللہ نے ثانی فرمایا تو مماثلتیں ہیں یہ۔ حضور علیہ السلام کا وصال بھی پیر کے دن ہوا، حضرت ابوبکر صدیق کا وصال بھی پیر کے دن ہوا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر مبارکہ بھی وقت وصال 63 برس تھی، حضرت ابوبکر صدیق کی عمر مبارکہ بھی وقت وصال 63 برس تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھی، یعنی حضور علیہ السلام کو بھی بعد وصال حضرت علی نے غسل دیا تھا، اور حضرت ابوبکر صدیق کو بھی بعد وصال حضرت علی نے غسل دیا۔
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سرکار علیہ السلام کو دونوں کو ایک ہی کنویں کے پانی بیر عریس سے غسل دیا گیا. سرکار کو بھی اسی کنویں کے پانی سے غسل دیا گیا, حضرت ابوبکر صدیق کو بھی اسی کنویں کے پانی سے غسل دیا گیا. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تدفین بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں ہوئی. حضور علیہ السلام کی تدفین بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں ہوئی. یہ کتنی مماثلتیں ہیں جو میں نے آپ کو گنوائیں. 12ویں شریف کی نسبت سے 12 نسبتیں میں نے گنوائیں, ورنہ علماء اسلام نے اس سے اور بھی کئی زیادہ نسبتیں بیان کی ہیں جو بظاہر اتفاقی طور پر لیکن حقیقت میں اللہ کی طرف سے اہتمامی طور پر تھیں. ہم تو سمجھ رہے ہیں اتفاق, لیکن یہ اتفاق نہیں تھا, یہ اہتمام تھا جو اللہ کی طرف سے تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو میں نے بتایا آپ کو کہ ثانی کے معنی ساتھ والا بھی ہوتے ہیں نا, ساتھ والا, بعد والا, ساتھ والا, پیچھے والا. تو یہ جو ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مماثلت کے اعتبار سے حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا, یہ ساتھ یعنی تدفین کا عمل جو میں نے بتایا کہ حضرت عائشہ کے حجرے میں ہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی تدفین ہوئی, اور پھر آپ کے بالکل متصل پہلو میں حضرت عائشہ ہی کے حجرے میں حضرت بکر صدیق کی بھی تدفین ہوئی. تو یہ جو ساتھ ہے یہ صرف قبر کا ساتھ نہیں ہے, دنیاوی کی زندگی میں بھی, سفر و حضر میں بھی, اور قبر و حشر میں بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت بکر صدیق کو حضور علیہ السلام کا ساتھ عطا فرمایا. سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ کل جب قیامت ہوگی تو سب سے پہلے جب سور پھونکا جائے گا تو میں اپنی قبر سے اٹھوں گا. جب سور پھونکا جائے گا سب سے پہلے میں اپنی قبر سے اٹھوں گا, اس حال میں کہ میرے ایک ہاتھ میں ابو بکر کا اور ایک ہاتھ میں عمر کا ہاتھ ہوگا. یعنی یہ ساتھ میدان محشر میں بھی ساتھ ہی ہوگا. کیوں؟ یہ ساتھ ازلی ہے اور ابدی ہے. ازلی اور ابدی ہونے کے کیا معنی؟ دو باتیں میں بالکل اختتامی طور پر آپ کی خدمت میں کرتا ہوں, مضمون تو بہت سارا تھا. ازلی اور ابدی ہونے کے کیا معنی؟ یعنی پیدائش سے بھی پہلے کی بات, اور ابدی یعنی قیامت تک کے لیے, اور قیامت میں بھی, اور حشر میں بھی, اور جنت میں بھی یہی معاملہ ہوگا, ساتھ. دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تدفین ام المومنین کے حجرے میں ہوئی, پھر آپ کے پہلو میں حضرت بکر صدیق کی تدفین ہوئی. کوئی انسان, کسی انسان کی تدفین کس جگہ ہوتی ہے؟ جب ہم لوگ مرتے ہیں, انتقال ہوتا ہے ہم میں سے کسی کا, جب دفن کیا جاتا ہے تو ایک رسم ہے ہمارے یہاں, اسلام کی ایک روایت ہے کہ جب قبر بند کر دی جاتی ہے تو ہر صاحب ایمان 3 مٹھی مٹی قبر پر ڈالتا ہے, جس کو مٹی دینا بولتے ہیں. بدقسمتی سے ہم نے کبھی اس بات پر غور تو کیا نہیں ہے کہ اس کے کرنے سے مردے کو کیا فائدہ ہوتا ہے, یا ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے, یا اسلام نے یہ حکم کیوں دیا ہے. کیا گورکھن کی آسانی کے لیے کہ سب لوگ تھوڑی تھوڑی ڈالیں گے تو تھوڑا اس کا وزن کم ہو جائے گا؟ ایسا نہیں ہے, بلکہ اس کا ایک خاص فلسفہ ہے, اور وہ یہ ہے کہ جب یہ مٹی ڈالی جاتی تو قرآن کی 3 آیات ہیں جو اس کے ساتھ پڑھنے کا حکم ہے. جب پہلی مٹھی ڈالیں گے تو قرآن کی آیت پڑھیں گے, منہا خلقناکم. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے اسی مٹی سے تمہیں پیدا کیا ہے. اب یہ سب کو یاد ہو اور اس کے معنی پتہ ہوں تو پھر سمجھ میں آئے کہ یہ مٹی ہمارے ہاتھ سے کیوں ڈلوائی جا رہی ہے, تاکہ ہر مٹی میں دفنائے جانے والے کو دفنانے کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ سبق یاد رہے کہ ہمیں بھی یہیں دفن ہونا ہے, ہمیں بھی اسی مٹی میں جانا ہے. اللہ فرماتا ہے منہا خلقناکم, ہم نے اسی مٹی سے تمہیں پیدا کیا ہے. جب دوسری مٹی ڈالے تو پھر وہ دوسری آیت پڑھے گا, وفیہا نعیدکم, اور اسی مٹی میں ہم تمہیں ملا دیں گے. اسی مٹی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے, اسی مٹی میں تمہیں ملا دیں گے. یعنی انسان جس مٹی سے پیدا ہوگا اسی مٹی میں ملا دیا جائے گا. پھر تیسری مٹی ڈالتے ہیں تو پھر قرآن کی آیت پڑھتے ہیں, وفیہا نعیدکم تارۃ اخری وفیہا نخرجکم تارۃ اخری. اللہ فرماتا ہے اور پھر قیامت کے دن ہم اسی مٹی سے تمہیں واپس اٹھائیں گے بھی. یہ تو ہوئی ان آیات کا ترجمہ, جس سے یہ بات پتہ چلی کہ انسان جس مٹی سے پیدا ہوتا ہے اسی مٹی میں ملا دیا جاتا ہے, اور اسی مٹی سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے اٹھائے گا. حضور علیہ السلام کی وہ حدیث جو آپ نے 12 علماء سے سنی ہوگی, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل شیء یرجع الی اصلہ,
ہر شے اپنی اصل کی طرف لوٹ جاتی ہے. یعنی کیا مطلب ہوا؟ مطلب جس انسان کو جہاں کی مٹی سے پیدا کیا ہے وہیں پر دفن کیا جائے گا. ہر شے اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے، تو انسان جس مٹی سے تخلیق کیا جاتا ہے اسی مٹی کی طرف لوٹایا جاتا ہے. قرآن کی آیت نے بھی یہی بات بتائی، حدیث پاک نے بھی بات بتائی. صوفیہ کرام فرماتے ہیں، بہت مشہور جملہ ہے، بہت بار آپ نے علماء سنا ہوگا، کہ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا. اس آیت اور اس حدیث کی روشنی میں ہی کہتے ہیں ہر انسان کو اس مٹی میں دفن کیا جاتا ہے جس مٹی سے اللہ نے اسے تخلیق کیا ہوتا ہے. یہ آیت، پھر حدیث اور پھر قول علماء سننے کے بعد جو بات ہمارے سامنے حضرت ابو بکر کی فضیلت کے ساتھ سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ ان تینوں باتوں نے ایک ساتھ ہمارے سامنے آ کر ہم پہ واضح کر دیا یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کے جس ٹکڑے اور جس مٹی سے حضور کو تخلیق کیا، حضرت ابو بکر و عمر کو بھی اسی مٹی سے تخلیق کیا. یہ آیت، یہ حدیث، یہ قول یہ بتا رہا ہے، کیونکہ سرکار علیہ السلام نے فرما دیا کلو شعین یرجو الی اصلہ، ہر شے اپنی اصل کی طرف جاتی ہے. اور قرآن نے بتا دیا کہ جس مٹی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا اسی مٹی میں واپس لوٹائیں گے، اسی سے قیامت کے دن تمہیں اٹھائیں گے. سرکار کیا فرما رہے ہیں کہ میں اسی مٹی سے یعنی اپنی قبر سے سب سے پہلے اٹھوں گا. اس حال میں اٹھوں گا کہ ابو بکر اور عمر میرے ہاتھ میں ہاتھ لیے ہوں گے. تو پتہ چلا کہ حضرت ابو بکر کی فضیلتوں میں ایک فضیلت یہ بھی ہے جس کی عظمت کو ہم سوچ ہی نہیں سکتے کہ کتنی عظیم ہے، کہ جس مٹی سے اللہ نے سرکار کا وجود مسعود تخلیق کیا ہے اسی مٹی سے اللہ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو بھی تخلیق فرمایا کہ آپ کی قبر مبارکہ حضور علیہ السلام کی قبر مبارکہ کے ساتھ ہے. اور یہ معاملہ صرف قبر کا نہیں ہے، یہ معاملہ صرف حشر کا نہیں ہے، یہ معاملہ صرف دنیا کا نہیں ہے، عالم ارواح کی بات ہے. عالم ارواح کی بات جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک تعالیٰ نے یوم الاسد کے میثاق والی آیات نازل کی، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب یاد کیجئے جب ہم نے مخلوق سے پوچھا تھا الست من ربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور لوگوں نے جواب میں کہا تھا بلا، اے اللہ کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے. یہ عالم ارواح کی بات ہو رہی. حضور علیہ السلام اس آیت کی تشریح بیان کر رہے ہیں، صحابہ کے سامنے اس کی تعلیم ارشاد فرما رہے ہیں. اچانک حضور نے حضرت ابو بکر کی طرف دیکھا، ارشاد فرمایا ابو بکر کچھ یاد ہے؟ ابو بکر تمہیں یاد ہے؟ تو حضرت ابو بکر نے ایک لمحے سوچا نہیں، ایک لمحے توقف نہیں کیا، حضور سے پوچھا نہیں کیا کہہ رہے ہیں حضور، کیا پوچھ رہے ہیں مجھ سے آپ؟ نہیں، فوراً آپ نے فرمایا ہاں یا رسول اللہ، اور یہ بھی یاد ہے کہ سب سے پہلے بلا آپ نے کہا تھا. یعنی حضور عالم ارواح کا واقعہ بیان کر رہے ہیں اور حضرت ابو بکر صدیق فرما رہے ہیں. جیسے حضور نے کہا ابو بکر یاد ہے تو آپ فوراً سمجھ گئے کہ کیا بات ہو رہی ہے. فرمایا ہاں یا رسول اللہ، یہ بھی یاد ہے کہ سب سے پہلے بلا آپ نے کہا تھا. جب حضرت ابو بکر یہ فرما رہے ہیں کہ یہ بھی یاد ہے کہ سب سے پہلے بلا آپ نے کہا تھا، علماء نے فرمایا یہ اس آیت کی تفسیر بیان کرتی ہے کہ عالم ارواح میں بھی حضرت ابو بکر صدیق کی روح حضور علیہ السلام کی روح کے ساتھ ویسے ہی تھی جیسے آج قبر میں حضرت ابو بکر صدیق حضور کے ساتھ تشریف فرما. عالم ارواح میں بھی ایسے ہی ساتھ تھے. اللہ اکبر یا رسول اللہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، دو میں کا دوسرا. تو حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ سرکار کے ایسے دوسرے ہیں کہ سرکار کے بعد والے بھی آپ ہی ہیں، سرکار کے پیچھے والے بھی آپ ہی ہیں، سرکار کا دوسرا بھی آپ ہی ہیں. اور سرکار کی بے مثالی کے ساتھ اگر مخلوق میں کوئی آپ کی مثل ہو سکتا ہے تو وہ بھی حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہی ہیں. حق یہ ہے کہ ہم ان کی منقبت کے بیان کا حق ادا کر ہی نہیں سکتے. استاد زمن شہنشاہ سخن مولانا حسن بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں بیاں ہو کس زباں سے مرتبہ صدیق اکبر کا ہے یار غار محبوب خدا. صدیق اکبر کا لٹایا گھر کئی بار راہ حق میں اس محبت سے، لٹایا گھر کئی بار راہ حق میں اس محبت سے کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.